بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 144 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنی گزشتہ بحث کو، کہ جہاں پہ ہم نے اس مقام پہ اپنی بحث کو چھوڑا تھا کہ ہمارے پاس جو ماہیت آتی ہے اس کی کلی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم نے نام دیا ماہیت محملہ، اور دوسری کو ہم نے نام دیا لا بشرط مقسمی۔ فرماتے ہیں جو لا بشرط مقسمی ہے اس کی ہم نے تین قسمیں بیان کی۔ ایک ہم نے شرط شیء کا نام دیا، دوسری کو ہم نے شرط لا کا نام دیا، اور تیسری کو ہم نے لا بشرط کا نام دیا۔ اور البتہ جو لا بشرط جو تیسری قسم تھی اس کو ہم نے لا بشرط قسمی، اور ہم اس کو ماہیت مطلقہ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے دو تین بہرحال نام موجود ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو دو اصطلاحات ہیں کہ جن کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی، ایک ہمارے پاس ماہیت معاملہ ہے اور دوسری لا بشرط مقسمی ہے۔ سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ آیا دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متباین ہیں، یا دونوں مترادف ہیں؟ صاحب کفایہ کا ہم نے نظریہ بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی شمار ہوتی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات شمار ہوتی ہے۔ بعد انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یہ دونوں الگ الگ کیوں شمار ہوتی ہیں۔ فرماتے و توضیح ذالک، اسی بات کی وضاحت جو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلے بیان کروں گا ماہیت معاملہ کیا ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا ماہیت لا بشرط مقسمی کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جس کے اوپر تمام کے تمام علماء کا اتفاق، اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے تعبیرات میں کہ بعض جو ہے دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں، بعض دونوں کو متباین قرار دیتے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں، دو امور ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پہلا امر کون سا ہے، پہلا مقدمہ کون سا ہے، پہلا نقطہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ماہیت معاملہ، جیسا کہ بیان ہوا کہ اس میں خود ماہیت بے ما ہوا ماہیت مد نظر ہوتی ہے، یعنی اس میں ذات اور ذاتیات کو دیکھا جاتا ہے، کسی امر خارجی کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ امر خارجی موجود نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو محملہ کا نام دیتے ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، کسی بھی قسم کے حکم کو محمل رکھا جاتا ہے، اور خود ماہیت ہوتی ہے اور ماہیت کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس امر کے اوپر، اس نقطے کے اوپر سارے کے سارے علماء کا اتفاق۔ فرماتے ہیں وتوضیح ذالک، فرماتے ہیں اس بات کے ساتھ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نظریہ دیا تھا، میں اس بات کا قائل ہوا تھا کہ میرے نزدیک یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، اور میں انشاءاللہ اس بات کو ثابت بھی کروں گا کہ دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں تو کیوں ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کی وضاحت اس انداز سے کرتا ہوں کہ انہ من المتسالم علیہ الذی لا اختلاف فیہ ولا اشتباہ امران۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ والی چیز جس کے اوپر سارے بزرگان اور سارے علماء کا اتفاق ہے اور کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، وہ دو امر ہیں، دو نکات ہیں جس کے اوپر سارے کے سارے علماء متفق ہیں۔ الاول، پہلا کیا ہے، ان المقصود من الماہیت المحملۃ، ماہیت محملہ سے ہماری مراد کیا ہے، الماہیت من حیث ہی، ماہیت بما ہوا، ماہیت ہماری مراد ہے، اے نفس الماہیت بما ہی مع قطع النظر عن جمیع ما عداہا، یعنی ہماری مراد کیا ہے، خود ماہیت مراد ہے، البتہ اس کے علاوہ اس میں کسی بھی چیز کو ہم مد نظر نہیں رکھتے، ہر چیز کو، ہر امر خارجی کو، ہر خصوصیت سے قطع نظر کرتے ہوئے ماہیت بما ہوا، ماہیت ہماری مراد ہوتی ہے۔ تو نتیجہ فیقتصر النظر علی ذاتہا و ذاتیاتہا، اس میں ذات کے اوپر اور ذاتیات کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم اور کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں اس نقطے کے اوپر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ جو ہماری مراد ہے وہ ماہیت معاملہ میں کیا ہوتی ہے، ماہیت بما ہوا، ماہیت ہی ہماری مراد ہوتی ہے۔ آسانی، دوسرا نقطہ، دوسرا امر کی جس کے اوپر سارے علماء تک کا اتفاق ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ماہیت کو کسی امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو اس میں ہمارے پاس تین طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ ایک ہے بشرط شیء، دوسری ہے بشرط لا، اور تیسری ہے لا بشرط، جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا۔ اس کے اوپر بھی سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ماہیت کو جب کسی امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو ہمارے سامنے تین طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ ان المقصود من الماہیت لا بشرط مقسمی، فرماتے ہیں لا بشرط مقسمی والی جو ماہیت ہے اس سے مراد کیا ہے، الماہیت الماخوذۃ لا بشرط التی تکون مقسما لاعتبارات الثلاثۃ المتقدمہ، وہ والی ماہیت کی جس میں لا بشرط، جس میں کسی قسم کی شرط موجود نہیں ہوتی، البتہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ والی ماہیت ہے التی تکون مقسمہ، جو مقسم قرار پاتی ہے للاعتبارات ثلاثۃ المتقدمہ، گزشتہ تین قسم کے اعتبارات کا۔ کون کون سے اعتبارات؟ وہی الاعتبارات الثلاثہ، وہ تین اعتبارات کون کون سے ہیں، الماہیت بشرط شیء، الماہیت بشرط لا، اور الماہیت لا بشرط قسمی۔
جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا. فرماتے ہیں یہ جو 3 قسمیں آتی ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ لا بشرط مقسمی کی قسمیں تھی، جس کو ہم نے تمہیداً سب سے پہلے اسی بات کی جانب اشارہ کیا تھا. ومن ہونا سمیہ مقسمہ. فرماتے ہیں چونکہ یہ والی جو 3 قسمیں ہیں یہ لا بشرط مقسمی کی اقسام قرار پاتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو لا بشرط کو ہم نے مقسم قرار دیا، ہم نے اس کو قسم قرار نہیں دیا. کیوں؟ اگر ہم اس کو قسم قرار دیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ یہ جو لا بشرط ہے یہ ان 3 کے ساتھ ایک مستقل چوتھی قسم ہو. فرماتے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے مقسم اس لیے قرار دیا کہ یہ موجود ہے تو بشرط شے بشرط لا اور لا بشرط کی وجہ سے موجود ہے، اس لیے تو مقسم اس کو ہم نے قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام میں مقسم ہوتا ہے وہ مقسم ہمیشہ اپنی اقسام کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا مقسم جو کہ بنیاد بن جائے گا اپنی 3 اقسام کے لیے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس 2 بنیادی نکات ایسے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے. ایک یہ کہ جو ماہیت محملہ ہے وہ اس میں ماہیت بما ہوا ماہیت ہوتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اور دوسرا نقطہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ لا بشرط مقسمی کو جب مقایسہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں، یہ تینوں کی تینوں قسمیں لا بشرط مقسمی کی شمار ہوتی ہیں. وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ. مصنف فرماتے ہیں اب آپ کے لیے بات واضح ہو چکی کہ ہمارے سامنے 2 طرح کے نکات ایسے آتے ہیں، 2 طرح کے امور ایسے آتے ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، سارے برابر اسی بات کے قائل ہیں. فرماتے فلا یصح، آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ ان یدعا، اس بات کا دعویٰ کیا جائے. کس بات کا؟ ان الماہیت بماہیہ تکون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثہ. فرماتے وہ والی ماہیت جو ماہیت بما ہوا ماہیت، یعنی مراد کیا ہے؟ ماہیت محملہ. آسان الفاظ میں کہ فرماتے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جو ماہیت محملہ ہے اس کو ہم اعتبارات ثلاثہ کے لیے مقسم قرار دیں. فرماتے ایسا ممکن نہیں ہے، دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماہیت محملہ ہے وہ الگ قسم ہے اور جو مقسم قرار پا رہا ہے ان 3 قسموں کا وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ لا بشرط مقسمی. یعنی ہم نے کہا تھا کہ ماہیت ہمارے پاس 2 طرح کی، ایک ہے ماہیت محملہ اور دوسری ہے ماہیت لا بشرط مقسمی. آپ کو پتہ ہے کہ قسمیں جو ہوتی ہیں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ضد اور ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں. فرماتے جو ماہیت محملہ وہ الگ قسم ہے اور لا بشرط مقسمی الگ قسم ہے. اور لا بشرط مقسمی کے آگے 3 قسمیں. فرماتے یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ لا بشرط مقسمی کی ہوں گی، ماہیت محملہ کی نہیں ہوں گی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ماہیت محملہ الگ چیز ہے اور ماہیت لا بشرط مقسمی ایک الگ چیز ہے. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے واضح ہو گیا تو بس اب یہاں پہ یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے کہ جو ماہیت ہوتی ہے ماہیت محملہ اس کو ہم ان تینوں اعتبارات کی جب بھی بات ہوگی کون سے مراد ہوں گے؟ شرط شے شرط لا اور لا بشرط. فرماتے ہیں ان تینوں اعتبارات کے لیے ماہیت محملہ کو مقسم قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت محملہ میں اصلاً مقایسہ ہوتا ہی نہیں ہے امر خارجی کے ساتھ، جبکہ ان تینوں اعتبارات میں کیا ہوتا ہے؟ مقایسہ پایا جاتا ہے. وذالک لأن الماہیت لا تخلو من حالت. فرماتے جو ہمارے پاس ماہیت آتی ہے کلی طور پر وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. کون کون سی 2 حالتوں سے؟ فرماتے ہیں 2 حالتیں ہمارے پاس ہی ہوتی ہے. پہلی حالت وہذا ان ينظر الیہا، فرماتے اس کی جانب نظر کی جائے، اس کی جانب دیکھا جائے. بما ہی ماہیت بما ہوا ماہیت، ذات بما ہوا ذات اور طبیعت بما ہوا طبیعت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے. غیر مقیست الی ما ہوا خارج عن ذات، البتہ ذات سے ہٹ کر. فرماتے جو اس کی دیگر خوارج جو اس کے عوارض ہیں ان کی جانب یہاں پہ ہم قیاس نہیں کرتے، اس کی جانب نظر نہیں کرتے، بلکہ ذات بما ہوا ذات کو ہی دیکھا جاتا ہے. فرماتے یہ ہمارے پاس آ گئی پہلی صورت، پہلی قسم. وَأَن يُنظَرَ إِلَيْهَا، یا ہم اس ماہیت کو دیکھتے ہیں لیکن در حالانکہ مقیستاً إِلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَن ذَاتِهَا، لیکن اس اعتبار سے کہ ہم اس کو اس کی ذات سے خارج ہم کسی چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مقایسہ کرتے ہیں. اور جب مقایسہ کرتے ہیں ہمارے پاس 3 قسمیں آ جاتی ہیں، شرط شے شرط لا اور لا بشرط. فرماتے ہیں ولا ثالث لہما، ہمارے پاس یہ 2 قسمیں آتی ہیں، ہمارے پاس کی تیسری قسم یہاں پہ موجود نہیں ہے. ماہیت میں فقط یہی 2 قسمیں ہیں، یا تو ماہیت بما ہوا ماہیت کو ہم دیکھتے ہیں یا پھر ہم ماہیت کو ایک امر خارجی اور ایک عوارض خارجی کے ساتھ مقایسہ کر کے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں جہاں پہ خارج کے ساتھ مقایسہ نہیں ہوتا بلا ہم اس کو کیسے مقسم قرار دے دیں اس چیز کا کہ جہاں پہ خارج کے ساتھ مقایسہ ہوتا، دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا ہم اس کو اس کا مقسم قرار نہیں دے سکتے. آگے فرماتے ففی الحالۃ الاولی تسمى الماہیت المحملہ. فرماتے جہاں پہ ہم ماہیت بما ہوا ماہیت، ذات بما ہوا ذات اور طبیعت بما ہوا طبیعت کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں
اس کو ہم ماہیت محملہ کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کما ہوا مسلم، جیسا کہ سب کے نزدیک اس کا یہی نام معروف اور مشہور ہے۔ لیکن وفی ثانیت، جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ماہیت کو عوارض خارجیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، رحمت اللہ یخلو حالہا من احد الاعتبارات الثلاثہ، مت یہ اعتبارات ثلاثہ میں سے کسی ایک اعتبار سے خالی نہیں ہوتا۔ وعلی ھذا، اس بنا پر فالملاحظات الاولی مباینۃ لجمیع الاعتبارات الثلاثہ، بس یہاں پہ بطور نتیجہ ہم یہی کہیں گے کہ جو ملاحظہ اولا یعنی جو ماہیت محملہ ہے وہ اعتبارات ثلاثہ کا مبین شمار ہوتا ہے، وتکون قسیمۃ لہا، اور ان کا قسیم شمار ہوتا ہے، ان کا مقسم شمار۔ اگر تو مقسم ہوتا تو یہ دونوں قسمیں ماہیت محملہ کی ہوتی، نہ کہ ماہیت لا بشرط مقسمی کی ہوتی۔ بس تقسیم کا یہ قانون ہے کہ ہر قسم جو ہے وہ دوسری قسم کی ضد شمار ہوتی ہے، لیکن ہر قسم جو ہے وہ مقسم کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا، جو اعتبارات ثلاث ہیں وہ لا بشرط مقسمی کے ساتھ تو متحد ہیں، لیکن ماہیت محملہ کے وہ ضد اور برخلاف شمار ہوتے ہیں۔ پس یہ جو تین قسمیں ہیں یہ ماہیت محملہ کے قسیم شمار ہوں گی، اور ماہیت محملہ بھی ان کا قسیم شمار ہوگا، ان کا مقسم شمار نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے فَكَيْفَ يَصِحُ أَن تَكُونَ مَقْسَمًا لَهَا، فرماتے کیسے ممکن ہے کہ ہم ماہیت محملہ کو اعتبارات ثلاث کا مقسم قرار دے دیں، وَلَا يَصِحُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْسَمًا لِلْاعْتِبَارَاتِ النَّقِيضِ، کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اپنے نقیض کا کیا قرار پا جائے، مقسم قرار پا جائے؟ کبھی بھی چیز جو ہے وہ اپنے نقیض کا مقسم قرار نہیں پاتی، بلکہ ہمیشہ اس کا مقسم قرار پاتی ہے جو اسی کا جزء اور اسی کا حصہ شمار ہوتی ہے۔ لأن الماہیت من حیث ہی، اس لیے کہ ماہیت محملہ جو ہے ماہیت من حیث ہی ہے، فرماتے کما اتضح معنی، جیسا کہ اس کا معنی واضح ہے، ملاحظتها غیر مقیسۃ الی الغیر، اس میں کبھی بھی اس کا غیر کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، والاعتبارات الثلاثۃ ملاحظته مقیسۃ الی الغیر، فرماتے جو اعتبارات ثلاث ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ہم غیر کی جانب ان کا قیاس کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں۔ فرماتے یہ بنیادی فرق ہے، لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کا برعکس ہے، لہٰذا ہم اس کو قسیم تو قرار دے سکتے ہیں، ہم اس کا مقسم قرار نہیں دے سکتے۔ پہلی دلیل ہم نے کیا پیش کی؟ پہلی دلیل ہم نے یہ پیش کر دی، تقسیم کا قانون ہے کہ جو مقسم ہوتا ہے، کہ جو قسیم ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے قسیم کا ضد ہوتا ہے، اس کا برعکس ہوتا ہے، لیکن جو مقسم ہوتا ہے اپنی اقسام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے۔ پہلی دلیل یہ آگے ہمارے سامنے، اور دوسری دلیل ہمارے سامنے یہ آگے کہ مقسم اپنی اقسام سے ہٹ کے مستقل چیز نہیں ہوتا، بلکہ مقسم موجود ہی تب ہوتا ہے جب اس کی اقسام ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کلمہ یا اسم ہوتا ہے، کلمہ یا فعل ہوتا ہے، کلمہ یا حرف ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس چار قسمیں، ایک کلمہ ہے، دوسری اسم ہے، تیسری فعل ہے، چوتھی حرف ہے؟ فرماتے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ نام ہی تب ہے کہ جب اسم فعل حرف موجود، اگر اسم بھی نہ ہو، فعل بھی نہ ہو، حرف بھی نہ ہو تو کلمہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بشرط شے، بشرط لا اور لا بشرط موجود نہ ہو تو اصلاً یہاں پہ لا بشرط مقسمی نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، ان سے ہٹ کے الگ قسم نہیں ہے بلکہ انہی کا مقسم شمار ہوتی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ماہیت کے اعتبار میں دو امور سب کے لیے مجمع علیہ، کون کون سے؟ نمبر ایک، ماہیت محملہ میں صرف ذات مد نظر ہوتی ہے، نہ کہ امور خارجیہ، اور ماہیت لا بشرط مقسمی میں ذات کے ساتھ امور خارجی کا مقایسہ ہوتا ہے۔ ماہیت محملہ جو کہ ماہیت لا بشرط مقسمی کا قسیم ہے، فرماتے اس کی تینوں اقسام کا یہ مقسم نہیں بن سکتی، دونوں الگ الگ شمار ہوتی ہیں۔ مقسم اور اس کی اقسام جو ہے اپنی قسیم کی ضد شمار ہوتی ہیں، لیکن جو مقسم ہے وہ اپنی اقسام کے ساتھ متحد ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا بشرط مقسمی جو اپنی اقسام کے ساتھ متحد ہے، ماہیت محملہ کی ضد شمار ہوتا ہے۔ بس اسی بنا پر ہمارے نزدیک یہی نظریہ کہ ماہیت محملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی الگ الگ شمار ہوں گی، ان کو اکٹھا اور ایک ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔